سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے دست بدست اور خون ریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اس تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، لیکن 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ اس تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک تیر لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی اور انہیں حبان بن ارکا نامی ایک قریش مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے، اتنا کسی اور قوم سے نہیں۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں۔ اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ مجھے موت نہ دے، یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ بہرکیف ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے جو دوچار تھے، تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے اور ان کی کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے مجرم اکبر حی بنت اخطب اور بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص تھا جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر آپ کی مدد کرے گا۔ حی نے آ کر اس کے دروازے پر دستخط دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر حی نے اسے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول دیا۔ حی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بحر بے کراں لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع السیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس ضمب نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، خدا کی قسم، تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے، مگر اس میں کچھ نہیں ہے۔ حی، تجھ پر افسوس ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ مگر حی اس کو فریب دہی سے اپنے بات منوانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اپنے مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ حی کے اس عہد و پیمان کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے شریک جنگ ہو گیا۔ اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضرت حسان بن ثابت کے فارے نامی قلعے کے اندر تھیں۔ حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی کا گزر ہوا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیمان توڑ کر آپ سے برسر پیکار ہو چکے تھے، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے، اور اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہوتا تو آپ انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا، اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر کاٹ رہا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ نہ کر دے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرف پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان نے کہا، واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ اب میں نے خود اپنی کمر
बांधी। फिर सतून की एक लकड़ी ली और इसके बाद किले से उतर कर इस यहूदी के पास पहुंची और लकड़ी से मार मार कर इसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद किले में वापस आई और हसान से कहा, जाइए उसके हथियार और असबाब उतार लीजिए। चूँकि वो मर्द है इसलिए मैंने उसके हथियार नहीं उतारे। हसान ने कहा, मुझे इसके हथियार और सामान की ज़रूरत नहीं। हकीकत ये है कि मुसलमान बच्चों और औरतों की हिफाजत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उसके जांबाज़ाना कारनामे का बड़ा गहरा असर पड़ा। इस कार्रवाई से गालबन यहूद ने समझा कि इन किलों और गढ़ियों में भी मुसलमान का हिफाजती लश्कर है, हालांकि वहाँ कोई लश्कर ना था। इसलिए यहूद को दोबारा इस किस्म के इक़दाम की ज़रूरत न हुई। अलबत्ता वो बुत परस्त हमलावरों के साथ अपने इत्तेहाद और इंज़माम का अमली सबूत पेश करने के लिए इन्हें मुसलसल रसद पहुँचाते रहे, हत्ता कि मुसलमानों ने इनकी रसद के 20 ऊँट पर कब्ज़ा कर लिया। बहरहाल यहूद की अहद शिकनी की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आपने फ़ौरन इसकी तहकीक की तरफ तवज्जो फरमाई ताकि बनु कुरैज़ा का मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाए और उसकी रोशनी में फ़ौजी नुक्ता नज़र से जो इक़दाम मुनासिब हो वो इख्तियार किया जाए। चुनांचे आपने इस खबर की तस्दीक के लिए हज़रत साद बिन माज और साद बिन अबादा और अब्दुल्ला बिन रवाहा और ख़वात बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रवाना फरमाया और हिदायत की कि जाओ देखो बनु कुरैज़ा के बारे में जो कुछ मालूम हुआ है वो वाकई सही है या नहीं। अगर सही है तो वापस आकर मुझे बता देना, और वो भी इशारों में, ताकि लोगों के हौसले पस्त ना हो। और अगर वो अहद व पैमान में कायम हैं तो फिर लोगों के दरमियान इलानिया इसका ज़िक्र कर देना। जब ये लोग बनु कुरैज़ा के करीब पहुँचे तो इन्हें इंतहाई खबासत पर आमादा पाया। उन्होंने एलानिया गालियाँ बकीं और दुश्मनी की बातें कहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहानत की। कहने लगे, अल्लाह का रसूल कौन? ये हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई अहद है ना पैमान। ये सुनकर वो लोग वापस आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर पहुँचकर सूरत हाल की तरफ इशारा करते हुए सिर्फ इतना कहा, अज़ल और कारा। मकसूद ये था कि जिस तरह अज़ल और कारा ने असाब रजी के साथ बदअहदी की थी, इस तरह यहूद भी बदअहदी पर तुले हुए हैं। बावजूद इसके इन सहाबा कराम ने अख़फ़ाए हकीकत की कोशिश की, लेकिन आम लोगों को सूरत हाल का इल्म हो गया। इस तरह एक खौफनाक ख़तरा उनके सामने फूट पड़ा। दर हकीकत इस वक्त मुसलमान नहायत नाजुक सूरत हाल से दो चार थे। पीछे बनु कुरैज़ा थे जिनका हमला रोकने के लिए उनके और मुसलमानों के दरमियान कोई ना था। आगे मुशरिकीन का लश्कर जर्रार था जिन्हें छोड़कर हटना मुमकिन ना था। फिर मुसलमान औरतें और बच्चे थे जो किसी हिफाजती इंतज़ाम के बगैर बदअहद यहूदियों के करीब ही थे। इसलिए लोगों में सख्त इज़्तिराब पैदा हुआ जिसकी कैफियत इस आयत में बयान की गई। और जब निगाहें कज हो गईं और दिल हलक में आ गए और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान करने लगे, इस वक्त मोमिनों की सख्त आजमाइश की गई और इन्हें शिद्दत से झंझोड़ दिया गया। फिर इस मौके पर बाज़ मुनाफिकीन के निफाक ने भी सर निकाला। चुनांचा वो कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमसे वादा करते थे कि हम कैसर व कसरा के ख़जाने पाएंगे, और यहाँ पर हालत ये है कि पेशाब और पखाने के लिए निकलने के लिए भी जान की खैर नहीं। बाज़ और मुनाफिकीन ने अपनी कौम के इशराफ के सामने यहाँ तक कहा कि हमारे घर दुश्मन के सामने खुले पड़े हैं, हमें इजाज़त दीजिए कि हम अपने घरों को वापस जाएँ, क्योंकि हमारे घर दुश्मन से शहर से बाहर हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बनु सलमा के कदम उखड़ रहे हैं और वो पसपाई की सोच रहे हैं। इन्हीं लोगों के बारे में रसूल अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, और जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कह रहे थे कि हमसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है, वो फ़रेब के सिवा कुछ नहीं। और जब उनकी एक जमात ने कहा, ए अहले यसरब, तुम्हारे लिए ठहरने की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा वापस चलो, और उनका एक फ़रीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग रहा था। कहता था हमारे घर खाली पड़े हैं, हालांकि वो खाली नहीं पड़े थे। ये लोग महज फ़रार चाहते थे। एक तरफ लश्कर का ये हाल था तो दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी कि आपने बनु कुरैज़ा की बदअहदी की खबर सुनकर अपना सर और चेहरे कपड़े से ढांक लिया और देर तक चत लेटे रहे। इस कैफियत को देखकर लोगों का इज़्तिराब और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मीद की रूह गालिब आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हुए और फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह की मदद और फ़तह की खुशखबरी सुन लो। उसके बाद आपने
پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے جزو کے طور پر مدینہ کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عینیہ بن حسین اور حارث بن عوف سے مدینہ کی 1/3 پیداوار پر مصالحت کر لیں تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں اور مسلمان تنہا قریش پر جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اس تجویز پر کچھ گفت و شنید بھی ہوئی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے بیک زبان عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو جو ہم اس کو بلا چونچراں تسلیم کرتے ہیں، اور اگر محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خاطر ایسا کرنا چاہا تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و بت پرستی پر تھے تب تو یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کے بھی طمع نہیں کر سکتے تھے، تو بلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت و اسلام سے سرفراز کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دے دیں، واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلوار دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست فرمایا اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا تھا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فقط ایک آدمی ہو، لہٰذا کوئی فوجی اقدام تو کر نہیں سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ جس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان کا بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نعیم نے کہا، اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے، یہ علاقہ ان کا اپنا علاقہ ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور جا نہیں سکتے۔ مگر جب قریش و غطفان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت، نہ بال بچے، اس لیے انہوں نے موقع ملا کہ کوئی قدم اٹھائیں گے اور ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ وہاں ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے، نعیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں اور آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا، آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے، آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا، اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی وہ اس پر نادم ہے، اور ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو انہیں ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ اور سینچر کے درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں،
گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہٰذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ لیکن یہود نے جواب میں کہلایا کہ آج سینچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی ہے انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ علاوہ ازیں اب آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں یرغمال کے طور پر نہ دیں گے ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آیا تو قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ نکل پڑیں اور دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہلا بول دیں۔ یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا اور ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں، چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بددلی و پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، تنابوں کی کھونٹیاں اکھاڑ دیں، کسی چیز کو قرار نہ رہا۔ اس کے بعد ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا دیا اور ان کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اس سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ نے خدمت نبوی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے۔ اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر ان کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی ہو گیا۔ الغرض اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکر کو شکست دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ جنگ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں پیش آیا اور مشرکین نے ایک ماہ یا تقریباً 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ تمام ماخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی القعدہ میں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذی القعدہ کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خونریز مارکہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن مارکہ تھا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم کی گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے اور وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔